غور کرو. اور سوال ایسا کوئی دیکھو جس کے جواب سے آپ کے اپنے کسی عمل کے درست ہونے کا خیال ہو، آپ کے اپنے عمل میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہو، خیال اپنے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے خیال میں کہیں الجھن ہو، وہ سوال ہونا چاہیے اپنی ذات کے حوالے سے. اور دریافت کرو سوال صحیح سے آپ دریافت کرو. نماز کے بعد ہاں نماز کے بعد جب میں دعا مانگنے لگوں نا تو عجیب الجھن سی ہوتی ہے. کہتا ہے پروردگار تو دلوں کے بیچ جاننے والا ہے، میں تجھ سے لفظوں میں ہوں. کیا پکاروں کہ مجھے یہ دے وہ دے، تو دلوں کے بیچ جاننے والا ہے. الجھن سی ہوتی ہے دعا مانگنے. اب اگر باقی لوگ نہ سنیں بات تو میں جواب دوں، آپ دعا نہ مانگا لو. اچھا یہ باقی سے میں نہیں کہا، آپ سے کہا جہاں الجھن ہو رہی وہاں مت مانگو. کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. وہ آرزو بھی دیتا ہے، حاصل بھی دیتا ہے، آپ مت مانگا کرو دعا. اور نماز ساری دعا ہی ہے. خیال جو ہے یہ دعا ہے، ارادہ دعا ہے، بعض اوقات ضرورت دعا ہے کہ ضرورت کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ دعا ہے. آپ مریض کے پاس خالی بیٹھ جاؤ، نہ دعا کر رہے ہو نہ دعا کر رہے ہو، خالی بیٹھنا بھی دعا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی، فصل بوئی ہوئی ہے، خالی آسمان کو دیکھتا ہے تو یہ دعا ہے. دعا خالی مطلب دو آنسو گر جانا بھی دعا ہے. کوئی ضروری نہیں تفصیلات کے ساتھ. اللہ اگر دور ہو تو آپ اسے زور سے آواز دو. ادھر کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے اللہ زور سے. حضرت صاحب ایک آدمی پاس سے گزرا، کہتے دور رہتا ہے زور سے بلا رہے ہو، قریب نہیں آتا. ہے تو قریب، کہتے پھر آہستہ سے پکارو. اب یہ دونوں راز ہیں کہ آہستہ سے بھی پکارو، دور سے بھی پکارو. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کا اللہ خاموشی کی زبان سنتا ہے تو یہ بھی یقین کر لو کہ مانگے بغیر بھی دیتا ہے. اور جس نے مانگنے کا شعور آپ کے اطلاع سے پہلے دیا، زندگی دی، آپ اندازہ لگاؤ، زندگی دی، قوا دیے، احساس دیا، ماں باپ دیا، رزق دیا، کھانے پینے کا شعور واقعات دیے. اب اور کیا چیز ہے جو مانگنے سے ملے گی؟ اور کئی چیزیں ہیں مانگنے پر بھی نہیں ملتی. اس کا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو، بس اتنی سی بات ہے. وہ آدمی دعا نہ مانگے جسے الجھن سی ہو رہی ہے، وہ اس کو کرنے دو. یہ عام طور پر کہتے ہیں تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. مطلب یہاں سے مانگے تو کیا مانگے. پھر فقیروں نے کہا مانگ اللہ سے ایسی چیز مانگ جو ختم نہ ہو. تو میں آپ ہی ختم ہو جاؤں گا تو مانگنے والی کیا چیز ہے؟ تو پھر اس لیے مانگنا منگنا کھونی ہے. کوئی اللہ سے مانگنے والی چیز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے دینا ہے اور سوال کے اوپر دینا ہے تو ہمیں دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ دینے والی چیز ہے اور یہ مانگنے والا کام ہے، اور یہ بار بار مانگنے والا کام ہے. باقی کیا ہے تو کافر جو چیز خود پیدا کر لیتا ہے آپ دعا سے مانگتے ہو، یہ تو آپ کی کمزوری مسلمانوں کی. کافر خود بخود گاڑی بنا لیتا ہے اور دعا کر رہا ہے یا اللہ گاڑی دے دے، چلنی سے موٹر سائیکل دے دے. اب مطلب یہ چیز جو کافر اپنا حق بنایا ہوا ہے آپ لوگ دعا سے بھی مانگتے ہو، وہی چیز مانگتے ہو. اس پہ قرار رہنا چاہیے. دعا اشیاء کے بارے میں مانگنے والی بات نہیں ہے. اشیاء ہوتا ہے بے جان، بے جان چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. فانی اشیاء کو باقی سے نہ مانگ، یہ یاد رکھو اس کا کہ باقی سے بقا مانگ. فانی چیز مانگنے کا وہاں کوئی مقام ہی نہیں ہے. کہ آپ مطلب ایسے بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں آج کل بھی، پرانے مظاہر آستانے بزرگوں کے، کہ وہاں سے وہ چیز مانگی جو انہوں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کی، مت مانگو. جو چیز ان کو اپنے لیے پسند نہیں ہے آپ ان سے مت مانگو. اللہ تعالیٰ سے اگر مانگے انسان عام طور پر گمراہی مانگتا ہے. کبھی اپنے سوال کو دیکھا کرو، یا اللہ پیسہ دے، اور پیسے نے کسی انسان کو آخرت کے راہ پر زیادہ فیسلٹی نہیں دی ہے اللہ یہ کہ وہ سخی ہو، اور سخی کے پاس پیسہ رہتا نہیں ہے. لہذا پیسہ جانے سے سخی بنتا ہے اور جمع کرنے سے کنجوس بنتا ہے، اور کنجوس ہونا جو ہے یہ بخیل ہو جاتا ہے. لہذا پیسے کا فائدہ کوئی نہ ہوا. اب آپ دیکھو کہ پیسے نے کبھی فائدہ نہیں کیا، مغرور بنایا، بخیل بنایا، گمراہ کیا، اور ہمیشہ ہی مطلب انسان کے راستے میں رکاوٹ بنی. اس لیے یہ مانگنے والی چیز کو نہیں ہے. مانگو وہ
کہ جو چیز اللہ کی راہ میں آسانی سے نثار کر سکے وہ مانگو وہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگنے والی چیز ہے۔ باقی یہ چیزیں جو ہے نا فانی اشیاء، وہ کیا مانگا تو کیا نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ ہاں، ہمیں جو تکلیف ہے، جو مجبوری ہے، جو پریشانی ہے، پھر ہمیں مانگنے کی کیا ہے؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کا کی بات یہ کہہ رہا ہوں، تکلیف کا لفظ آپ نے کہا، تکلیف پتہ کسی کہتے ہیں؟ اللہ کے ارادے اور میرے ارادے کے فرق کا نام ہے تکلیف۔ فرق نہ ہو تکلیف کو نہیں، پھر تکلیف کس بات کی؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بیماری سمجھ لو، تکلیف ہے انسان پر۔ اب اگر تو یہ آپ مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، پھر تکلیف نہیں۔ اگر کسی اور نے بھیجی ہے تو پھر تکلیف ہونی چاہیے۔ اور کون ہے؟ خدا نے کہا تو بندہ فوت ہو گیا، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ کسی کو مارے نا، اور میرے خیال بچنے کسی نے نہیں ہے، خیر کہ آنے والی کوئی بات نہیں، بندہ فوت ہو گیا، آپ کھڑے ہو کے پوچھو کیا ہو گیا جی؟ حاجی صاحب جی بندہ فوت ہو گیا۔ کہتے اگر تو اللہ کے علاوہ کسی نے کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، تو جی اللہ نے کیا ہے تو پھر میں بولوں گا نہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ڈاٹا ہے، وہ پیغمبروں کو نہیں چھوڑتا، لے جاتے ہیں، بس پھر قبول کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، چلنے دو۔ تکلیف کس بات کی؟ تکلیف جو ہے نا یہ ڈفرینس آف اوپینین کا نام ہے، اللہ کے ہمارے فیصلے کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اس کا فیصلہ اگر مان لو تکلیف نہیں ہے، یہاں رکھے یہاں رہو، وہاں رکھے وہاں رہو، جسے آپ دکھ کہتے اس میں رکھے تو سکھ ہے، وہاں تعلق ہی ہے، اور تعلق ہی اصل بات ہے۔ آپ یہ سارا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ وہ لوگ جو تعلق میں تھے تکلیف میں بھی راحت پاتے تھے، اور وہ لوگ جو تعلق میں نہیں ہوتے وہ راحت میں بھی گلہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے تعلق کا مطلب ہے گلہ نکل جائے، شکایت نکل جائے، اور اس پر رضا ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اصل، آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ اپنے خواہشات کا جائزہ لیا کرو، وہ خواہشات جو یہاں رہنے کے لیے آپ مانگ رہے ہو، یہ آپ کی اب سب کے لیے نہیں، یہ چند آدمیوں کے لیے، یہ تمہاری گمراہی ہے۔ وہ خواہشات جو یہاں رہنے کے لیے کر رہے ہو، اب یہ نہیں کرنا مجھے شریعت کو حکم ہے بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، ادھر کے لیے، یہ اور بات ہے، وہ شریعت کو حکم واضح ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں رہنے کی اشیاء مانگتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ دل میں بات کرنا، بتانا کسی کو نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ اور یہاں رہنے والی اشیاء کا تقاضا یہ جھوٹا ہے۔ اس کی محبت کا دعویٰ پھر یہاں کی بات ہی کو نہیں ہے، پھر ساری بات اس کی ہے جیسے رکھے۔ اس لیے اس کی محبت کا دعویٰ میرا خیال نہ کرو، یا اس کے ساتھ چیز ہی نہ مانگو، شاید مانگو، یا ایسی چیز مانگو جو کچھ تمہیں سمجھ آئے کہ ہے کیا۔ زمین کا انتقال ہوتا ہے کہ بندے کا انتقال ہوتا ہے، آپ فیصلہ کر دو۔ انتقال کس کا ہوتا ہے؟ پہلے زمین کا پھر بندے کا، دونوں انتقال کر دیتے ہیں۔ انتقال ہوتے ہوتے بندہ آپ ہی انتقال، کوئی چیز رہ گئی نہیں رہ گئی، کوئی چیز آپ کے ساتھ گئی، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں گیا۔ آخری بات تھی نام آپ کا، وہ بھی ضائع ہو گیا، اب اس کے اوپر میت لکھ لیا۔ آج جب جنازہ پڑھتے تھے آج میت کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، ایسی بات نام تو لینا چاہیے نا، یہ تھے وہ تھے، ادھر تھا ادھر تھا، فلاں ابن فلاں کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو کہ گورنر تھے ایس پی سی علاقے کے، نہیں یہ نہیں، یہ میت ہے جنازہ پار کر دے، اللہ اس کو پار تو پہلے ہی ہو گیا۔ اس لیے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے قریب رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں سے قریب رہتا ہے، اور قریب سمجھو گے تو قریب رہتا ہے، قریب نہ سمجھو گے تو قریب نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ گناہ گار ہو نہیں سکتا بندہ جب قریب سمجھے۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے کہ وہ آٹومیٹک شٹر لگا دو، بند کر دو، اب اللہ قریب ہے تو آ کے مانگے یا اللہ تو بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں رکھتے، پھر وہ چکنے سمجھتے گڑبڑ فائلوں میں کر لیتے ہیں، ادھر ادھر کر لیتے ہیں، وہاں نزدیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو یوں سمجھو آئینے کی طرح، عکس آئینے کا، آپ کے سامنے روبرو، آپ آگے آ جاؤ وہ آگے آ جاتا ہے، آپ پیچھے آ جاؤ وہ پیچھے جاتا ہے، آپ ہٹ جاؤ گے وہ آگے سے ہٹ جاتا ہے۔ بس یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوگے آپ کا اللہ اتنا ہی قریب ہوگا، دور ہو جاؤ گے دور ہو۔ اس لیے آپ سے دور ہونا ہے، اس کا خیال رکھو دور نہ ہونا اللہ سے، اور مانگنے کا شعبہ نکال دو محبت میں، ورنہ تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ محبت کرنے والے اگر محبت کی جائے، پرانے زمانے کے ہیر رانجھا آج کل کے ہیر رانجھا اگر ہو جائے تو وہ جا کے اس سے بات کرے کہ اوکے دیکھو جی بات یہ ہے، آپ ہمیں کوئی چیز سروس لے دو،
आयीर तकाजा करे, ईरान तकाजा करे, तो आज तक पैसे शामिल हो जाएंगे। पैसों को निकाल दो, अशियाए ज़िंदगी को निकाल दो, ये है मोहब्बत। और अल्लाह के नेक बंदों ने हमेशा इन बातों को निकाल दिया। इस बात को कभी भी मतलब जिक्र नहीं है कि अल्लाह की राह में ज़रूरत का क्या मकाम है। जब बड़ी ज़रूरत होगी बड़ी छोटी ज़रूरत क्या होगी। एक दफ़ा एक बुजुर्ग थे, मैंने पहले भी आपको बात बताई, किसी आदमी से मिलने गए दरवेश से, जाके उसके पीछे नमाज़ पढ़ी। वो जो दरवेश था होस्ट मकामी, उसने आने वाले मेहमान से पूछा आप कहाँ से हो? कहते मैं वहाँ जगह से आया हूँ, वो दूर से आया हूँ। कहते आप का ज़रिया माश क्या है? उनका ज़रिया माश मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं वो नमाज वापस कर लूँ जो मैंने तेरे पीछे पढ़ी है, वो मेरी नमाज आया हुई, दोबारा नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा ये तो नमाज क्यों लौटाई है? कहते मैंने इसलिए लौटाई है कि तू फ़कीर नहीं हो सकता, कि तू जब पता है तुझे कि मालिक है और हम उसकी राह में चले आए, तो ज़िक्र माश क्या हुआ और फ़िक्र माश क्या हुआ? फ़िक्र माश जो है ना उन लोगों का काम है जो वो लोग हैं कि हम उनके हैं, हमारा बदले माश के साथ क्या तल्लक, हम चलते जा रहे हैं। तू मानता नहीं कि अल्लाह पालने वाला है सबको। जब ये फैसला अल्लाह की तरफ से, 3 बातों का फैसला कर लो, मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ने फैसला किया कि दुनिया के अंदर कोई जी जान इंसान या शय ऐसी नहीं है जिसका रिस्क मेरे पास ना हो। इल्ला अल्लाह रिस्क, अल्लाह के पास रिस्क है। एक बात, रिस्क किसके पास है? अल्लाह के पास। ये अल्लाह का दावा है। जिंदगी देने वाला ने मुकर्रर कर रखा है वक्त जिंदगी वापस लेने का, इसके बारे में कोई तशवीश नहीं है। ना 1 मिनट पहले ना 2 मिनट बाद, टाइम मुकर्रर है। यहाँ आगाज पर ही अंजाम रकम है, लिखा हुआ है कि ये चीज़ प्रोड्यूस है और इसको फलां तरीक पर वापस लौटना है, वो लौटेगी चीज़, ये मुकर्रर होगा। वह इज्जत मंतशा वह ज़िल्लत मंतशा, 3 दिन बाद ये मुकर्रर होगी। इज्जत ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से, जिंदगी मौत का वक्त मुकर्रर और रिस्क मुकर्रर, बाकी सब कुछ तुम्हारा। बाकी क्या तुम्हारे पास? बाकी अंदेशे वो निकाल दो ना। दाना आदमी के पास रिस्क ज़्यादा होता है और ना सेहतमंद आदमी जब वो लंबी उम्र पाता है। वो उम्र जो है वो अपनी माजूद टाइम पर चल जा रही है। ये अल्लाह का काम है, कब किसी को ले जाए। अल्लाह अपने पैगंबर पर दरूद भेजता रहता है और अपने टाइम पर उसको ले भी जाता है साथ। ये उसकी काम है अल्लाह का। तो अल्लाह ताला जो है ये ज़िंदगी और मौत के मामला जो है उसको मुकर्रर कर रखे हैं। तो बाकी ज़िंदगी के अंदर खुश रहने वाली बात है, जैसे रह सको रहते जाओ। खुशी के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा आरज़ू न करो। हासिल तो समझते हो, हासिल और तमन्ना का फ़र्क मिटा दो, खुश हो जाओगे। जिस आदमी की तमन्ना ज़्यादा हो और हासिल थोड़ा हो वो परेशान हो। इसलिए हासिल को तमन्ना के पास पास रखो, या तमन्ना को छोटा करके हासिल के करीब रखो। ये मेज़ यही मेज़ है, अगर आप ज़हन में सोचो कि इसे और तरह का होना चाहिए कि परेशान हो जाओगे। यही कुछ है जो कुछ है। घर हमारा वही है जो है और हमारा नाम वही है जो कुछ है। आपके बच्चे वही हैं जो आपके बच्चे हैं। अब अपने बच्चों को किसी शेर के बच्चे समझने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे। वही है जो कुछ है, दैट्स है। आपने असल को कबूल करो, अपनी रियल हालत पे राजी हो जाओ। उसके अंदर लंबी जोड़ी अमेंडमेंट नहीं करनी है। वो ठीक है, अच्छा है, वक्त गुजरना चाहिए और वक्त गुजर जाएगा। वक्त का काम गुजरना है, गुजर जाएगा, मत घबराए। हाँ जी बोलो, आप बोलो डॉक्टर साहब।